اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ علی آلہ والسلام علی آلہ اما بعد فقد قال علیہ السلام اقیلوا ذوی المروءات عثراتہم فما یعثر منہم عاثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اکیلو کا معنی درگزر کرنا، چھوڑ دینا، ذوی المروءات اچھے کام کرنے والا، سنجیدہ۔ اثر کا معنی ہوتا ہے خطا، لغزش، اور یرفعو کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، رفع سے ہے۔ مومنین محترم، اس فرمان ذیشان کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اقیلوا ذوی المروءات۔ اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مروت کسے کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے، اس کا جو تعریف ہے مروت کی، یعنی ایک احسن و بہترین کام کرنا، اچھا کام کرنا۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک پیش نماز کے لیے ضروری ہے کہ خلاف مروت کام نہ کرے، یعنی ایسا کام نہ کرے جس کو معاشرے میں بہتر نہ سمجھا جاتا ہو۔ ایک ہوتا ہے حرام۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پیش نماز فعل حرام کا ارتکاب تو نہیں کرے گا، لیکن اس کی مثال آپ کی خدمت میں یوں عرض کرتا ہوں کہ کلفیاں ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن اگر ایک پیش نماز ایک گلی میں، ایک بازار میں، چوک میں کھڑے ہو کر کلفی کھا رہا ہو، یا قمیص اتار کر گلی میں ٹہل رہا ہو، حرام نہ بھی ہو لیکن یہ لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف مروت ہے۔ یہ کام جو لوگوں کی نظر میں اچھا نہ ہو، وہ حرام نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ خلاف مروت ہے۔ یعنی بعض لوگ صاحب مروت ہوتے ہیں، یعنی کیا مراد کہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں۔ ذوی المروءات سے یہی مراد ہے کہ ہمیشہ اچھا ہی اچھا کرنا۔ معاشرے میں ان کا بڑا احترام ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام یا کوئی غلط برا فعل انجام نہیں دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان خطا کار ہے، معصوم تو نہیں ہے۔ معصوم وہی ہستیاں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں اس کائنات میں، ان کے علاوہ باقی سارے غیر معصوم ہیں۔ غیر معصوم سے، بامروت لوگوں سے کبھی نہ کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اگر ذوی المروءات بندہ ہے، صاحب مروت ہے، ایک بندہ معاشرے کا معتبر ہے، یعنی ہمیشہ وہ اچھا ہی اچھا کرتا ہے، اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اس سے کوئی برا فعل ہو جاتا ہے، حرام نہیں ہے لیکن لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اب اگر اس شریف آدمی سے، بہتر کام کرنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اقیلو، اس سے درگزر کرو، اس سے چشم پوشی کرو، یعنی اس کی ایک غلطی لے کر سارا دن اس کا ذکر کرتے رہنا کہ فلاں بڑا شریف بنتا ہے، فلاں بڑا معتبر ہے، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا۔ برادران، کبھی اس سے لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر کسی مولانا صاحب سے حرام نہیں ہو، وہ صرف کوئی غلط خلاف مروت ہی کام ہو گیا تو سارا دن محفل میں ہی اسی پر ذکر کرتے رہیں گے، دیکھو جی بڑا مولوی بنتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، بڑا فلاں بنتا ہے، اس نے یہ کام کیا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، صرف ان کی نظروں میں خلاف مروت تھا۔ تو اب یہاں پہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی، فرض کریں وہ مولانا صاحب یا کوئی اور صاحب مروت شریف بندہ کسی پر وہ غصہ کر بیٹھتا ہے، بلا وجہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن ایک ہی غلطی کو لے کر پورا دن اس کی سرزنش کرتے رہنا، سارا دن اسی کی کلاس لیتے رہنا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب مروت سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اقیلو، اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا فما یعثر منہم عاثر، اگر کوئی صاحب مروت، اگر کوئی عزت دار شخص، اگر کوئی اچھے کام کرنے والا انسان، کبھی ان میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ خطا کر بیٹھتا ہے، الا وید اللہ بیدہ یرفعہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو
اس لغزش سے نکال لیتا ہے، یعنی قدرت الہی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے بندے کی سرزنش کرنا، ایسے بندے کے بارے میں سارا دن پھر اس کی کلاس لینا اور اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، امام کی نظر میں یہ کوئی بہتر کام نہیں ہے، بلکہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس کی جو غلطی ہے اس سے صرف نظر کرو، اس سے چشم پوشی کرو، اس کا جو ہے پورا دن ذکر نہ کرتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔